آپ لوگ تقریر نہیں کرتے، ظلم کرتے ہیں. ایسا کوئی توہین آمیز لفظ استعمال نہیں کیا، اور یہ جو تاثر دینے کی کوشش یہاں پر کی گئی ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میں نے ایسا کوئی توہین آمیز لفظ کسی کے لیے استعمال نہیں کیا. میں نے صرف فیکٹس کے اوپر بات کی ہے. اگر اس پہ یہ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر رکھ لیں. سر جس پر الزام ہوتا ہے وہ ملزم ہوتا ہے، جس کا جرم عدالت ثابت کرتی ہے وہ مجرم ہوتا ہے. چلے سر، بس مہربان، تھینک یو. جس پر الزام ہوتا ہے، جس کو سزا سنائی جاتی ہے وہ مجرم ہوتا ہے. قانون والوں سے پوچھ لیں. جی کامران مرتضیٰ صاحب. شکریہ جناب چیئرمین. یہ جب ٹائم کی تقسیم کرتے ہیں تو تھوڑا سا کوئی انصاف کوئی جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ بھی کیا کریں. وہ لیڈرز کرام سے جو ہے نا وہ ہم تک جو ہے وہ ٹیل اینڈ تک کچھ بھی نہیں آتا. سر ابھی بات کی بازئی صاحب نے تشریف رکھتے ہیں یا شاید چلے گئے ہیں. اس کے بعد جو ہے بات ہوئی مشتاق صاحب کی طرف سے بھی گوادر کے حوالے سے. سر ہم سنتے تھے پڑھتے تھے کہ احتجاج کا حق جو ہے یہ دستوری ہے اور دستور میں یہ ہمیں شاید اس کی آزادی. مطالبات جو گوادر کے حوالے سے تھے یا بلوچستان کے حوالے سے تھے وہ ہم سے روز سنتے ہیں. ابھی آپ نے اس وقت سن لیے اپنا مشتاق صاحب سے بھی. ابھی کوئی اور ساتھی بھی اس حوالے سے کہے گا. تو وہ مطالبات شاید نہ تو غیر دستوری ہیں نہ غیر قانونی ہیں. اس مطالبات کے حوالے سے احتجاج ہو رہا تھا گوادر میں بہت روزوں سے، اور احتجاج تو ہو رہا تھا وہ اس میں کسٹڈی میں بھی لے لیا مولانا ہدایت صاحب کو یا اور دوستوں کو. وہ تو ایک الگ سے حصہ ہے. شاید وہ معاملات کورٹ میں طے ہوں گے. مجھے جو تکلیف ہوئی، جو تکلیف پہنچی ہے، اور شاید اس ہاؤس میں موجود سب کو تکلیف یہ پہنچی ہوگی کہ یہ کہا گیا جو سیکیورٹی کو ہیڈ کرتے ہیں، نام نہیں لیتا، ان کے پارٹ پہ یہ کہا گیا کہ اگر آپ احتجاج کریں گے تو آپ سب کو جیل میں ڈال دوں گا. اب سر یہ کیا بلوچستان یا گوادر کوئی مقبوضہ علاقہ ہے؟ یہاں پہ لوگ اگر اپنے حق کے لیے کوئی احتجاج کریں گے تو آپ جس کا کوئی جیل میں ڈالنے کا حق نہیں ہے کسی بھی شخص کو، وہ کیا یہ دھمکیاں دیتا پھرے گا کہ وہ جیل میں ڈال دے گا لوگوں کو؟ اور یہ اگر دھمکیاں اگر یہ اس طرح سے دیتے پھریں گے تو پھر یہ اپنی عزت کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنے کھیل رہے ہیں. پھر یہ دھمکیاں کوئی نہیں سنے گا. ہمارے پاس وہ طاقت شاید موجود نہیں ہے، مگر بولنے کی اور لکھنے کی طاقت ہمارے پاس موجود ہے. اور ہم اس رویے کو اس طرح کے دھمکیوں کو ہمیشہ مسترد کرتے رہیں گے. اور وہ جو ہے اس کے بعد پھر آپ جب اس یونیفارم میں نہیں ہوں گے تو آپ کا بھی شاید انہی جیسا حال ہوگا جس طرح سے مشرف کا حال ہوا تھا، جس طرح سے آج باجوہ صاحب کا حال ہو رہا ہے یا اور لوگوں کا حال ہو رہا ہے. تو اپنے لوگوں کو اس طرح سے دھمکیاں نہ دیں. یہ آپ جو کچھ بھی ہیں آج، جو عزت ہے آپ کی، وہ اللہ کے بعد وہ آپ کی اپنے لوگوں کی وجہ سے ہے. یہ حق آپ کو نہیں دیا جا سکتا کہ آپ اپنے لوگوں کو کہیں کہ میں آپ کو جیل میں ڈال دوں گا. آپ احتجاج نہ کریں، اور اس احتجاج پہ جس پہ کوئی جرم بھی نہیں بنتا، اس احتجاج پہ جس پہ جرم بنتا ہے تو کسی اور پہ بنتا ہے، پبلک پہ نہیں بنتا. یا مولانا ہدایت پہ، وہ میری پارٹی کے نہیں ہیں، گو کہ وہ مولانا ان کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے، وہ درست کر رہا ہے، وہ درست کہہ رہا ہے. اگر آپ آج اس کی بات نہیں سنیں گے تو کل لوگ آپ سے یہ باتیں زور سے منوائیں گے. سر ایک ایشو یہ تھا، اور ایک دوسرا ایشو کوئٹہ میں تقریباً جو ہے وہ 200 کیجولیٹیز ہیں نومبر سے لے کے آج تک. اور یہ گیس کے ایشو کی وجہ سے کبھی پریشر بڑھ جاتا ہے اور کبھی کم ہو جاتا ہے. اور اس میں کوئی کیمیکل ڈالتے تھے، شاید وہ مہنگا ہو گیا تو وہ کیمیکل جو ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے. اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ہمارے نصیب میں ہے، شاید وہاں پہ بلوچستان میں. تو وہاں پہ وہ جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، گیس بند ہوتی ہے، جب دوبارہ آ جاتی ہے تو بو جو ہے وہ شاید نہیں پتہ چلتی. نتیجے میں نومبر سے لے کے آج تک 200 لوگ جو ہے نا اس حوالے سے مر گئے ہیں. ایک گھر میں 6 لوگ ایک دن میں مر رہے ہیں. 2 طرح سے ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا ان نیچرل ڈیتھ کا شکار ہوتے ہیں، بلکہ تیسری طرح بھی ہے جس کا معاملہ جو ہے وہ پہلے والے معاملے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. ایک گیس کا، دوسرا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کا. روز 5-10 لاشیں جو ہے نا وہ اس حوالے سے اٹھتی ہیں.
کچھ ایکسیڈنٹس میں، کچھ اس میں، اور تیسری اسی والے وہ پہلے والے معاملے میں. تو اس کی طرف سے اس کو دوسرے والے ایشو کو کم از کم کسی کمیٹی کو بھجوا دیجیے. اگر پہلے والے کو بھی بھجوا دیں گے تو سیکرٹری صاحب اس بہت پہ شکریہ. سیکرٹری پیٹرولیم سے رپورٹ لے لیں کہ کیوں کوئٹہ میں ہو رہا ہے. جی تھینک یو.